الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه أبو داود أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انسان کے مہذب، باشعور اور باسلیقہ اپنے لیے، اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے، پورے معاشرے کے لیے نفع بخش ہونے کے لیے ضروری ہے تعلیم اور عمدہ تربیت. بغیر زیور علم و عمل سے آراستہ ہوئے کوئی انسان مہذب نہیں بن سکتا. بغیر زیور علم و عمل سے آراستہ ہوئے کوئی انسان باشعور اور باسلیقہ نہیں بن سکتا. بغیر زیور علم و عمل سے آراستہ ہوئے کوئی شخص اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا. جس معاشرے کے افراد زیور علم و عمل سے آراستہ ہوتے ہیں وہ معاشرہ پھولتا ہے، پھلتا ہے، چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے. اور جس معاشرے میں ناخواندگی ہوتی ہے، جس معاشرے کے افراد ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، نکمے اور ناکارہ ہوتے ہیں، وہ معاشرہ دنیاوی اعتبار سے بھی تباہ و برباد ہوتا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی تباہ و برباد. اس معاشرے میں اور جانوروں کے ریوڑ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جس طرح سے جانور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، موج و مستی کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی زندگی گزار کر مر جاتے ہیں، اسی طرح سے وہ اس معاشرے کے افراد بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں، موج و مستی کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی زندگی گزار کر مر جاتے ہیں. جب بھی کسی معاشرے نے ترقی کی ہے یا جو معاشرہ ترقی کر رہا ہے، بغیر زیور علم و عمل سے آراستہ ہوئے، بغیر ہنر اور کمال سے سجے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، قدوۃ الصالحین اور امام المعلمین کے اوپر جو سب سے پہلی وحی بھیجی ہے، جس وحی کے ذریعے سے آپ کو شرف نبوت سے مشرف کیا گیا، جس وحی کے ذریعے سے آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا، جس وحی کے ذریعے سے خلعت نبوت سے آپ کو سرفراز کیا گیا، اس وحی کا سب سے پہلا لفظ ہے اقرأ. اقرأ، پڑھیے. پہلی وحی یہ نہیں ہے اقیم الصلاۃ. پہلی وحی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو. پہلی وحی یہ نہیں ہے کہ آت الزکاۃ، زکوٰۃ دے. پہلی وحی یہ نہیں ہے اتم الحج والعمرہ. پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ. اقرأ. اقرأ
اس لیے کہ کچھ بننے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے اور کچھ کر گزرنے کے لیے پڑھنا، سیکھنا، جاننا ضروری ہے۔ بغیر پڑھے لکھے، بغیر سیکھے اور سمجھے کوئی کام آدمی نہیں کر سکتا، اور اگر کرنا بھی چاہے گا تو بگاڑ دے گا، اور اس کام کے اندر استحکام نہیں ہوگا، اس کام کے اندر خوبصورتی اور جمال نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جب فعل ہوتا ہے تو اگر فعل متعدی ہو تو اس کا مفعول بھی ہوتا ہے، اور قرأ یقرأ قراءۃ یہ فعل متعدی ہے، مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مفعول کو حذف کر دیا۔ اقرأ پڑھیے، سوال پیدا ہوتا ہے کیا پڑھیں، کیا پڑھیں، کیا پڑھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پڑھیے، ہر وہ چیز پڑھیے جو آپ کے لیے سود مند ہو، نفع بخش ہو، وہ پڑھیے۔ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، فقہ پڑھیے، نحو پڑھیے، صرف پڑھیے، وہ منطق اور فلسفہ پڑھیے، اصول پڑھیے، ڈاکٹری پڑھیے، انجینئرنگ پڑھیے، پروفیسر بنیے اور وکیل بنیے، جو کچھ آپ بن سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، وہ پڑھیے۔ اس لیے کہ بغیر پڑھے آپ ایک مہذب اور باشعور و باسلیقہ انسان نہیں بن سکتے، اس لیے پڑھیے۔ ہاں، پڑھنے کے لیے ایک شرط ہے، بسم ربک الذی خلق، جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کو آپ کی مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے پروان چڑھایا ہے اور چڑھا رہا ہے، جو آپ کو پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اس کے ساتھ جڑے رہتے ہوئے پڑھیے۔ پڑھنے اور سیکھنے کے جو اصول اور ضابطے اس نے دیے ہیں، ان اصول اور ضابطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھیے۔ ڈاکٹر بنیے، پہلے مسلمان بنیے پھر ڈاکٹر بنیے۔ انجینئر بنیے، پہلے مسلمان بنیے، پکے سچے مسلمان بنیے پھر انجینئر بنیے۔ پہلے سچے پکے مسلمان بنیے پھر سائنسداں بنیے۔ آپ سچے پکے مسلمان بن کر چاند پر جانا چاہتے ہیں، مبارک ہو۔ مریخ پر جانا چاہتے ہیں، مبارک ہو۔ فضاؤں میں اڑنا چاہتے ہیں، مبارک ہو۔ سمندر کی تہوں کو چیرنا چاہتے ہیں، مبارک ہو۔ جو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کریے، لیکن اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ ہمارے مذہب نے کچھ پڑھنے لکھنے، کوئی ہنر اور کمال سیکھنے سے منع نہیں کیا ہے، بس ایک شرط رکھی ہے، مسلمان بن کے کرو جو کرنا ہو۔ پہلے مسلمان ہو پھر ڈاکٹر ہو، پہلے مسلمان ہو پھر انجینئر ہو، پہلے مسلمان ہو پھر سائنسداں ہو، پہلے مسلمان ہو اور پھر دوسرے علوم و فنون کے جو ماہرین ہیں وہ بنو، لیکن مسلمان پہلے ہو۔ اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عظمتوں کی کبریائی سے دل آباد ہو، اور ہر وقت اس بات کا استحضار رہے کہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ایک مختصر عمر دے کر بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، ایک وقت اسی کے پاس جانا ہے، اور جو کچھ دنیا نے کیا ہے اس کی جواب دہی کرنی ہے اور اسی کے مطابق جزا اور سزا پانی ہے۔ اس بات کا استحضار زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وحی بھیجی، اقرأ پڑھیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے تربیت یافتہ اور بے پڑھے لکھے غیر تربیت یافتہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال اللہ نے کیا، یہ سوال ہم سے کیا اللہ نے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے اور تربیت یافتہ اور بے پڑھے لکھے غیر تربیت یافتہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال اللہ نے کیا، جواب نہیں دیا، جواب ہمیں دینا ہے۔ آپ جواب دیجیے، برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے سوال کر کے ہم سے جواب مانگا ہے، جواب دو، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ کیسے نہیں ہو سکتے؟ جس طریقے سے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کی آنکھیں ہیں اور روشن آنکھیں ہیں وہ
راستے کے نشیب و فراز چڑھاؤ اتار سے بچتے ہوئے عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن جو نابینا ہے کہیں دیوار سے لڑے گا، کہیں کھڈے میں گرے گا، کہیں کانٹے چبھیں گے، کہیں ٹھوکر لگے گی۔ فرق ہے کہ نہیں فرق؟ تو جیسے بینا اور نابینا میں فرق ہے، اسی طریقے سے پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے میں فرق ہے۔ جس طریقے سے دھوپ اور چھاؤں میں فرق ہے، دھوپ میں اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کلفت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، پسینے آتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، لیکن آپ چھاؤں میں آ جائیں، سائے میں آ جائیں، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو جیسے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، ایسے ہی پڑھے لکھے اور بے پڑھے لکھے برابر نہیں۔ ایک شخص زندہ ہے، ایک شخص مردہ ہے۔ زندہ شخص اپنے ہر کام میں، اپنی سوچ اور فکر میں، اپنے ارادے اور اختیار میں قادر ہے، لیکن مردہ شخص۔ تو جو فرق زندہ اور مردہ میں ہے، جو فرق بینا اور نابینا میں ہے، جو فرق دھوپ اور چھاؤں میں ہے، جو فرق روشنی اور تاریکی میں ہے، وہی فرق پڑھے لکھے میں اور ناخواندہ اور ان پڑھ میں۔ علوم دو طرح کے ہیں، علوم دینیہ، علوم دنیاویہ، علوم شرعیہ، علوم عصریہ۔ علوم دینیہ اور علوم شرعیہ ان علوم کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے، وہ قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث قدسیہ کی شکل میں ہو یا احادیث نبویہ کی شکل میں ہو، ان کو علوم شرعیہ اور ان کو علوم دینیہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ وہ علوم ہیں جن کو علوم عصریہ اور ان کو علوم دنیاویہ کہا جاتا ہے، جیسے سائنس، جیسے طب، جیسے ٹیکنالوجی ہے، جیسے آج کل نئے علوم آئے ہیں جن کا تعلق میڈیا سے ہے، سوشل میڈیا سے ہے، صحافت سے ہے، بہت سارے فنون دنیا میں۔ تو یہ علوم دو طرح کے ہیں، پڑھو کچھ بھی پڑھو یار، علوم شرعیہ پڑھو، دینیہ پڑھو، یا علوم عصریہ پڑھو، علوم دنیاویہ پڑھو، کچھ تو پڑھو، کچھ تو پڑھو، کچھ تو پڑھو۔ ہمارا معاشرہ اس وقت کچھ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کے افراد جو پڑھنے کی عمر میں ہیں، نہ وہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ان کے اولیاء امور ہیں جن کی ذمہ داری ہے ان کو پڑھانا، نہ وہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ نہ پڑھانے والے پڑھانے کے لیے تیار ہیں، نہ پڑھنے والے پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آواز بالکل نہیں لگائی جاتی کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قاری بناؤ، اپنے بچوں کو مفتی بناؤ۔ ارے یار کچھ تو بناؤ، کچھ تو بناؤ۔ یوں جس طرح سے نکمے اور ناکارہ اور آوارہ یہاں سے وہاں پھرتے ہیں، کم از کم اس سے تو بچاؤ۔ آج دنیاوی علوم و فنون کے تعلق سے 95% مسلم معاشرہ غیروں کا محتاج ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کے متعلق مسلم معاشرہ 95% غیروں کا محتاج ہے اور غیروں پر انحصار کرتا ہے اور غیروں سے مدد لیتا ہے۔ کس نے منع کیا کہ تم ڈاکٹر نہ بناؤ اپنے بچوں کو؟ کس نے منع کیا کہ تم اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ؟ کیا وزارت عظمیٰ کی جو گدی ہے، وزرائے اعلیٰ اور یہ جو اور دوسرے دنیاوی عہدے اور مناصب ہیں، کیا برادران وطن کے لیے وہ خاص ہے؟ کیا غیروں نے اس کا ٹھیکہ نہ رکھا ہے؟ کہتے صاحب ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ نوکری تو ملتی ہی نہیں۔ اللہ کے بندے باصلاحیت بنو، اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لو، کامیابی تمہارے قدموں پہ آئے گی، لیکن اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ۔ اور اگر ہندوستان جو فرقہ پرستی کی زد میں ہے اور نفرت کا دورہ ہے، آج تو پوری دنیا کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر تمہارے ملک میں تمہاری صلاحیتوں کی قدر نہیں کی جاتی تو اپنے ملک سے باہر نکلو اور باہر کی دنیا میں جا کر کے اپنی صلاحیت کا لوہا منواؤ، اور لوگ منوائے ہوئے ہیں اور ان کی قدر ہو رہی ہے۔ ہمارے علاقے کی معراج کیا معلوم ہے؟ ہمارے علاقے سے مراد جونپور ہے اور یہ آس پاس کے جو ممالک ہیں۔ باہر کی دنیا میں ہماری معراج کیا ہے؟ ہمارا بیٹا دبئی میں، ہمارا بیٹا قطر میں، ہمارا بیٹا
سعودیہ میں کیا کرتا ہے؟ ڈرائیور. واہ، یہ ہماری معراج ہے. ڈرائیور، یہ ہماری معراج ہے. ہمارا بیٹا باہر ہے، کیا کرتا ہے بھائی؟ مزرعہ میں کام کرتا ہے. یہ ہماری معراج ہے. ہمارا بیٹا باہر ہے، کہاں ہے؟ کیا کرتا ہے؟ وہ بکریاں چلاتا ہے، اونٹ کو کھانے دیتا ہے. ہمارا بچہ باہر ہے، کیا کرتا ہے؟ لانڈری میں کپڑے دھلتا ہے، لوگوں کے پریس کرتا ہے. ہمارا بچہ باہر ہے، کہاں ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بلدیہ میں ہے، کچرے اٹھاتا ہے. یہ ہماری معراج. بہت افسوس ہوتا ہے، خدا کی قسم رونا آتا ہے. بتائیں کیا اس سے اونچے عہدے پر بھی ہمارے علاقے کے لوگ باہر کی دنیا میں کہیں ہیں؟ یہ بہت بڑا انجینئر ہے اور پوری پیٹرول کمپنی کو نظام سنبھالے ہوئے کہاں کا ہے؟ بنگلور کا ہے. یہ فلاں کمپنی کا ڈائریکٹر ہے، کہاں کا ہے؟ حیدرآباد کا ہے. یہ سرکاری عہدے پر فلاں کرسی پر ہے، فلاں منصب پر ہے، کہاں کا ہے؟ کیرلا کا. خدا کی قسم یہ کان اس انتظار میں بہرے ہوتے جا رہے ہیں کہ کہیں اس طرح اونچی کرسی کا آدمی ہمارے کوٹھلیا کا تو ملے، ہمارے جونپور کا تو ملے. اور اگر کہیں کوئی مل گیا بھول سے تو سب اونچا ہو جاتا ہے. ہم باہر کی دنیا کا محاسبہ نہ کریں، ہم یہیں اسی مسجد میں بیٹھ کر کے، میں بھی اسی گاؤں کا ایک فرد ہوں، ہم سوچیں، غور کریں کہ ہماری برادری میں اس وقت کتنے ڈاکٹر بولے. ہماری برادری میں اتنا بڑا گاؤں ہے، 200 سے زیادہ گھر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں بتائیں؟ کتنے انجینئر ہیں؟ کتنے پروفیسر ہیں؟ کتنے ماسٹر ہیں؟ یا اور جو دوسرے دنیاوی علوم و فنون ہیں ان کے ہنرمند اور باکمال کتنے ہیں؟ سوچ لیں. اور جب تک کوئی قوم یا کوئی فرد اپنا محاسبہ نہیں کرتی، اپنی کمیوں اور خامیوں پر نظر نہیں رکھتی اور ان کمیوں اور خامیوں کا دور کرنے کا ارادہ نہیں کرتی اور آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا نہیں سوچتی، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، کبھی ترقی نہیں کر سکتی. وہیں پیدا ہوئے، وہیں پڑے ہوئے ہیں، وہیں مر جائیں گے. اپنی ذات کے لیے بھی وہ ایک بوجھ ہوتے ہیں، پورے معاشرے کے لیے، پورے خاندان کے لیے ایک بوجھ ہوتے ہیں. بہت بڑا المیہ ہے بھائی. ہم اپنے گاؤں کی بات کر رہے ہیں، اس لیے اس طرف توجہ دیں. بچہ 15 سال کا ہو گیا، گھوم رہا، مستی کر رہا، مستی کر رہا. 18 سال کا ہو گیا، مستی کر رہا. یہی ایک صوبہ ہندوستان کا صوبہ ہے کیرلا. آپ کیرلا چلے جائیں، یا تو وہاں نابالغ بچے ہوں گے، نابالغ کا مطلب 18 سال سے کم کے ہوں گے، لیکن اسکول میں ہوں گے، اسکول اور کالج میں ہوں گے. اور اگر 22 سال کی عمر ہو گئی ہے تو پھر کسی غیر ملک میں ہوں گے. ان کے گھروں میں یا عورتیں ہوں گی، یا بہت چھوٹے بچے ہوں گے، یا بہت بوڑھے ہوں گے. چنانچہ کیرلا کو آج خلیج کا ایک صوبہ کہا جاتا ہے. آپ حیرت کریں گے، اتنا بڑا یو پی ہے، کتنے وزرائے عالم یو پی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ یو پی میں نہیں. ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ یو پی میں نہیں ہے جہاں بڑے بڑے جہاز آ کر کے اترتے ہوں. بنارس کو، لکھنؤ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں کہا جا سکتا. لیکن کیرلا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، وہاں 4 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں. 4 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں. دنیا کی کوئی ایسی فلائٹ نہیں جو وہاں نہ آتی. کیسے ہوا ہے؟ وہ باشعور لوگ، باسلیقہ لوگ ہیں، فکر مند لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بھی نوازا ہے اور دین سے بھی نوازا ہے، اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لیا ہے. جو لوگ باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، کہیں بھی چلے، کہاں کو بھی کیرلا. بھائی تم کہاں؟ کیرلا کے. ہر ادارے میں، ہر کمپنی میں، ہر علاقے اور ہر جگہ میں کمپنی کیرلا کی. کون سی چیز ان کو وہاں لے گئی؟ وہی علم نے ان کو وہاں تک پہنچایا. آج ہمارے ایسے کیا صاحب فلاں کا فلاں نیتا سے بڑا تعلق، فلاں کی پہنچ بہت ہے،
بھائی کتنی پہنچ ذرا بتاؤ گے؟ وہ جو علاقے کے ایس پی ہے نا وہ اس کے جیب میں رہتا ہے. موٹر سائیکل سے آ رہے ہیں، پولیس نے روک لیا، لائسنس اتفاق سے جیب میں نہیں ہے، فوراً فون نکالا، ایس پی صاحب یہاں ذرا دیکھیے، داروغہ صاحب نے روک لیا اور ذرا فون کر دیا. تو ہمارا سر آسمان کو بول کے دیکھ ایس پی صاحب نے فون کر دیا، مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہماری معراج. اللہ کے بندے اس کنویں سے نکلو، اس کنویں سے نکلو اور اپنے بچوں کو نکالو. ورنہ جس طریقے آج سے 40 سال پہلے اس گاؤں کا کیا حال تھا آپ ذرا حساب لگا لیں. کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، کتنے مہذب اور باسلیقہ اور باشعور لوگ تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارا ناکارہ پن اور نکما پن بڑھتا جا رہا ہے. بس لگے ہوئے رات میں 1 بجے تک، 12 بجے تک، 2 بجے تک، فجر میں غائب، ہوش ہی نہیں. نہ دنیا کے ہیں نہ دین کے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمارے بچے کی منزل کیا ہے، ہم اپنے بچے کو بنانا کیا ہے. اللہ کے بندو، بچے جب 4 سال کے ہو جائیں، 4 سال کے، بتا رہا ہوں اصول، بچے جب 4 سال کے ہو جائیں، بچی جب 4 سال کی ہو جائے تو جیسے ماں باپ کا یہ فریضہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کو اچھے سے اچھا کھلاؤ، اچھے سے اچھا پہناؤ اور ان کو شاد و خرم رکھو اور ان کی صحت اور تندرستی کا خیال کرو، اسی طریقے سے انتہائی اہم فریضہ ہے کہ ماں باپ، گھر میں دادا دادی ہیں، یہ سب سر جوڑ کر کے بیٹھیں کہ ہمیں اپنے بچے کو بنانا کیا، اس کی منزل کیا ہے. جب 4 سال کا ہو جائے تک ہمیں اپنے بچے کو بنانا کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے. اس کی صلاحیتوں کو دیکھو، اس کی سوجھ بوجھ کو دیکھو. اس لیے کہ 3-4 سال کی عمر سے بچے کی صلاحیتیں نکھرنے لگتی ہیں اگر ماں باپ سلیقہ مند ہوں، باشعور ہوں تک. اور دیکھنے کے بعد پھر طے کرو اور بچے کو بتاؤ، بچے بیٹے تمہیں MBBS ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں کینسر کا سرجن بننا ہے، تمہیں فلاں چیز کا اسپیشلسٹ بننا ہے، تمہیں فلاں شعبے کا انجینئر بننا ہے. بیٹے تمہیں مستقبل میں ہندوستان کا وزیر اعلیٰ بننا ہے. لہذا اس منزل پر پہنچنے کے لیے تمہیں جتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے بیلنا پڑے گا، اور ہمیں جتنے ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے ہم ماریں گے. اور اس کے لیے پھر اسباب مہیا کیجیے، ماحول فراہم کیجیے. دیکھیے آپ کا بچہ ہنستا کھیلتا مسکراتا ہوا آسانی کے ساتھ اس منزل پر پہنچ جائے. غیر کیا آج جو اونچی اونچی کرسیوں پر، اونچے اونچے منصبوں اور عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے زیادہ چالاک ہیں کیا؟ ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں، ہم سے زیادہ سوجھ بوجھ والے ہیں، ہم سے زیادہ پیسوں والے ہیں؟ وہ چائے بیچنے والا اگر چائے بیچتا ہوا وزارت عظمیٰ کی کرسی پر پہنچ جاتا ہے تو اتنے اچھے اور اونچے خاندان میں پیدا ہونے والے بچے وہاں تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ہندوستان کے صدر کیوں نہیں بن سکتے؟ صوبے کا وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتا؟ علاقے کا گورنر اور کلکٹر کیوں نہیں بن سکتا؟ ڈی ایم اور ایس ڈی ایم کیوں نہیں بن سکتا؟ بن سکتا، لیکن ہم نے بنانا نہیں چاہا. نہ ہم نے بنانا چاہا اور نہ ہم نے بننا چاہا. جب بنانا نہیں چاہیں گے، بننا نہیں چاہیں گے تو ظاہر کامیابیاں بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے، بغیر پاپڑ بیلے ہوئے اور بغیر مجاہدہ کیے وہ تو نہیں آئیں گے. بڑے دکھ کی بات ہے، خدا کی قسم بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات. چلو چھوڑو، ڈاکٹر بنانے میں پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں، انجینئر بنانے میں پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں، دنیاوی علوم و فنون سکھانے میں اور پھر ان کو کام پر بیٹھانے میں بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں. بتاؤ حافظ بنانے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، عالم بنانے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، مفتی بنانے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، قاضی بنانے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، داعی اللہ بنانے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. یہ تو بناؤ. اور اگر تم نے خوش قسمتی سے یہ بنا لیا تمہاری دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. اس لیے کہ دنیاوی علوم و فنون دنیا تک ہیں، ڈاکٹر کی ڈاکٹری دنیا تک ہے، انجینئر کی انجینئری دنیا تک ہے، مالدار کی مالداری دنیا تک ہے، باکمال کا کمال دنیا تک ہے، ہنرمند کا ہنر دنیا تک ہے. لیکن حافظ قرآن کا قرآن قبر میں بھی ہے، قبر سے جب اٹھے گا تو حشر میں بھی ساتھ ہے، حشر سے جب میزان پر جائے گا تو وہاں بھی ہے، پل صراط پر جائے گا تو وہاں بھی ہے، اور جنت میں جائے گا تو وہاں بھی ہے. مفتی کا علم جنت میں بھی جائے گا ساتھ میں، عالم کا علم جنت میں بھی جائے گا، حافظ کا قرآن جنت میں بھی جائے گا اس کے ساتھ، اور قاری قرآن کا یہ جو فن ہے یہ بھی جنت میں جائے گا.
لیکن میری بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, کچھ تو بناؤ بچوں کو, کچھ تو بناؤ بابا, کچھ تو بناؤ, کچھ تو بناؤ, سوچو تو. حیرت ہوتی ہے اس باپ پر جو یہاں موجود ہے اور اس کا 14 سال کا, 15 سال کا, 18 سال کا, 20 سال کا بچہ ناکارہ گھوم رہا ہے گاؤں میں, یہاں بیٹھا ہے, وہاں بیٹھا ہے, وہاں بیٹھا. حیرت ہوتی ہے, حیرت ہوتی ہے. یہ کیسا بات ہے, غیر ذمہ دار بات ہے, یہ کیسی غیر ذمہ دار بات. پوری رات اس کا بیٹا نیند کے نیچے بیٹھ کر کے رات گزار رہا, دکان کی سیڑھی پر بیٹھ کر کے وقت گزار رہا. کیا ہے؟ ہم ہوش کے ناخن, خدا کی قسم اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ہم نے اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوشش نہ کی اور ہم نے اپنے بچوں کو زیور علم و عمل سے آراستہ نہ کیا, ان کی تعلیم اور عمدہ تربیت کی فکر نہ کی, تو ہم اس طرح سے نابود ہو جائیں گے, بے نشان ہو جائیں گے, جس کی طرف ہم بڑی تیزی سے بڑھتے جائیں گے. لوگ تو ہمارے دشمن نہیں ہیں, خدا کی قسم ہم خود اپنے دشمن ہیں, ہم خود اپنے دشمن ہیں. لوگ ہمارے بدخواہ ہیں لیکن ہم خود اپنے بدخواہ ہیں. لوگ حاسد ہیں, مکار ہیں, خبیث ہیں, شریر ہیں, لیکن ان سے پہلے اپنے معاشرے کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور خود اپنی ذات کے لیے ہم خود بدخواہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آتا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آتا فرمائے. بہت بڑا عالمیہ ہے, بہت بڑا عالمیہ ہے, بہت بڑا عالمیہ ہے. اعظم گڑھ کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر کے, وہاں کے لوگوں سے مل کر کے اور ان لوگوں کے شعور اور سلیقوں کو دیکھ کر کے ایک رشک آتا ہے, رشک آتا ہے, اور یہ ایک بھوک اٹھتی ہے کہ کاش یہ میرے گاؤں کا ہوتا, کاش یہ میرے گاؤں کا ہوتا, میرے علاقے کا ہوتا, میرے اطراف و جوانب کا ہوتا, لیکن بس یہ کاش کاش ہی رہ جاتا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.